نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کا چوتھا پارہ لن تنالوا البر، اس کا ہم آپ کے سامنے خلاصہ مختصر انداز میں رکھنا چاہتے ہیں۔ تو محبوب ترین چیز خرچ کرنے کا، اللہ کے راستے میں دینے کا جو ہے کہا گیا۔ یہ نہ ہو کہ اپنی ضرورت سے زائد چیز ہو اور ہمارے کام نہ آتی ہو، یا اپنی سب سے کمزور ترین چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دیں، یہ بات نہیں ہے۔ پچھلے پارے میں فرمایا کہ انفقوا من الطیبات ما رزقناکم، ایمان والو اللہ نے جو تمہیں رزق دیا اس میں سب سے اچھا عمدہ رزق جو ہے وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو۔ اس کی دو مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر، تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی جی میرا سب سے بہترین مال جو بئر روحا ہے۔ بئر روحا مسجد نبوی کے بالکل سامنے ایک بہترین میٹھے کھجوروں کا اور میٹھے چشمے کا پانی کا ایک باغ تھا۔ اللہ کے نبی اس میں جایا کرتے، میٹھی کھجوریں بھی کھاتے، اس کا میٹھا پانی بھی پیتے۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، میں نے اللہ کے لیے دے دیا ہے اپنا سب سے قیمتی مال۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا تھا، اللہ کے نبی جی میرا جو سب سے قیمتی مال ہے وہ ہے جو مجھے خیبر سے ملا تھا، میں وہ اللہ کے لیے دیتا ہوں۔ تو وہ حضرت ابو طلحہ نے اپنا باغ اللہ کے راستے میں دے دیا، اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ قیمتی ترین جو مال تھا وہ بھی اللہ کے راستے کے اندر دے دیا۔ دونوں روایتیں بخاری شریف کے اندر ہیں۔ اس کے بعد اس چوتھے پارے کے اندر ایک اور مسئلہ بیان کیا کہ بیت اللہ کی فضیلت۔ بیت اللہ، اللہ کی زمین پر سب سے پہلا گھر تعمیر ہونے والا بیت اللہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا، آپ نے فرمایا سب سے پہلے بیت اللہ تعمیر ہو، فرمایا پھر فرمایا بیت المقدس، دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 40 سال کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر احادیث انبیاء کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اس کے بعد حج کی فرضیت آئی ہے اس چوتھے پارے کے اندر۔ حج کس پر فرض ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس آنے جانے کے اخراجات وغیرہ موجود ہوں اس کے اوپر حج فرض ہے کہ وہ فوراً حج کرے۔ اور اس کے بعد یہاں اس پارے کے اندر بہمی گٹھ جوڑ کا، فرقہ بندی سے، فرقہ واریہ سے بچنے کا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کے تحت حکم دیا گیا ہے۔ لوگوں فرقے بن کے نہ رہو، ایک امت اور ایک جماعت بن کے رہو۔ اور اس کے ساتھ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم یہ امت جو محمدیہ ہے یہ بہترین امت ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم الا خبالا، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے کافروں سے، مشرکین، یہود، نصار، کفار سے دوستیوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے غزوہ احد، بدر اور احد کو بیان کیا ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ عظیم جو ہے سن 2 ہجری کے اندر جنگ بدر قائم ہوئی۔ جنگ بدر کا واقعہ اس کے اندر ہے اور جنگ احد کا بھی ہے۔ تفصیل جو ہے احد کی ہے جو تقریباً 50-55 آیات کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ اور یہ جو جنگ ہے بدر کی، اسلام کی پہلی جنگ تھی، 17 رمضان جمعہ کے دن ہوئی۔ کفار کو شکست ہوئی، مسلمانوں کو جو ہے فتح اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی۔ پھر اگلے سال 3 ہجری کے اندر کافروں نے ایک سال کے اندر اپنی سرگرمیاں بڑی تیز کیں، اپنے مقتولوں کا بدلہ لینے کے لیے۔ ان کے دل میں غصہ تھا کہ ہم اپنے مقتولوں کا اور اپنے نقصان کی تلافی کریں گے، مسلمانوں کو نقصان پہنچا کے۔ انہوں نے پورے عرب کے اندر گھوم کر اپنی قوت، مال، پونجی جمع کی، جنگ کی۔ اگلے سال بڑھ چڑھ کے وہ آئے، احد کے میدان کے اندر جنگ ہوئی۔ تو اس جنگ میں اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، لیکن تھوڑی سی اس کے اندر صحابہ کی جو اجتہادی غلطی کہہ لیں اس کی وجہ سے شکست ہوئی، تھوڑی سی یعنی نقصان ہوا، شکست نہیں نقصان ہوا۔ فتح تو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی تھی۔ اس کے اندر منافقین جو تھے وہ بھی 300 بندہ نکل گیا۔ کس طرح؟ اللہ کے نبی نے پوچھا بھی، ہاں جی بتائیں کہ جنگ احد کہاں لڑی جائے؟ منافقوں نے کہا کہ جنگ احد جو ہے
وہ ہم کہتے ہیں کہ شہر کے اندر لڑی جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگیں شہروں میں کہاں لڑی جاتی ہیں، بچوں کو، بوڑھوں کو، آبادیوں کو، گھروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ہمیشہ جنگیں باہر لڑی جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا باہر لڑیں گے، میدان کے اندر۔ تو منافقوں کے دل میں یہ غصہ تھا، راستے میں چلے تو گئے ساتھ، لیکن راستے سے نکل کے آ گئے کہ ہماری بات نہیں مانی، لہٰذا ہم جنگ پر نہیں جائیں۔ ایک تو مسئلہ یہ تھا کہ یہ نکل آئے۔ دوسری وجہ یہ تھی، اللہ کے نبی نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں 38-40 صحابہ جو تھے جبل رومات، ایک درہ تھا احد کے اندر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم فوت ہو جائیں، شہید ہو جائیں، ہمارے گوشت کو پرندے اچک کے لے جائیں، لیکن تم نے وہ درہ نہیں چھوڑنا۔ صحابہ نے دیکھا اب تو فتح ہو گئی ہے، مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے صحابہ درہ چھوڑ کے سوائے چند صحابہ اور امیر کے حضرت عبداللہ بن جبیر کے سارے نیچے آ گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید مسلمان اس وقت نہیں ہوئے تھے، وہ تلاش میں تھے کوئی سوراخ ملے، انہوں نے دیکھا وہ درہ خالی ہے، تو وہاں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، اللہ کے نبی زخمی ہو گئے، تو بہت سارا نقصان ہوا۔ تو اس کے اندر ایک تو منافقوں کی اس کے اندر غداری تھی، اور دوسرے نمبر پر صحابہ کا وہ درہ چھوڑنا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اسی چوتھے پارے کے اندر 2 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے صحابہ میں نے تم کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ 2 مقام ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی معافی کا اعلان فرمایا ہے۔ یہ آپ دونوں مقام سن لیں، آیت نمبر جو ہے 152 اور اسی طرح نیچے آ جائیں 155 کے اندر فرمایا کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، ہم نے تم سے درگزر کیا۔ نیچے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، ہم نے ان کی غلطی کو معاف فرما دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو معاف فرما دیا ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء ہے، نساء کے اندر خواتین کی عظمت بیان کی گئی۔ قرآن پاک کے اندر کسی پورے قرآن میں 114 صورتوں میں مردوں کے نام کی کوئی صورت نہیں ہے، عورتوں کی نام کی صورت ہے۔ اللہ نے اسلام نے عورتوں کو عزت اور عظمت بخشی ہے۔ اور اسی طرح اس صورت کے اندر یتیموں کے مال کی حفاظت کے لیے کہا گیا ہے کہ یتیموں کا مال کاروبار میں لگاؤ، بزنس میں لگاؤ، وغیرہ اس طرح ختم ہو جائے گا۔ اور اس طرح اس کے اندر ابتدائی حصے کے اندر یہ باتیں جو ہیں 3-4 باتیں، پہلی کہ یتیموں کے مال کی حفاظت کریں، دوسرے نمبر پر تعدد ازواج، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، آپ 1، 2، 3، 4 نکاح کر سکتے ہیں جب تک آپ حقوق کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد میراث، جس طرح مردوں کے حصے اس طرح عورتوں کے حصص، بچوں کے، خواتین اور بہنوں کے بھی حصے مقرر کیے گئے ہیں۔ اور اس کے اندر آخری سورہ نساء کے پہلے حصے کے اندر جو ہے محرمات کا بیان کیا گیا ہے کہ محرم عورتیں وہ جن سے ہم رشتے نہیں کر سکتے، وہ 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ نسبی رشتے، نسبی رشتے جو ہیں، نسبی رشتے کے اندر کون کون آتے ہیں؟ ہماری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضائی مائیں، رضائی بہنیں، ساس، ستیلی بیٹیاں، ہماری بہویں، یہ سارے محرمات عورتیں، حرام عورتیں، ہم ان سے رشتہ نہیں کر سکتے۔ 3 قسم کے لوگ رشتے ہیں جن سے ہم نکاح نہیں کر سکتے۔ ایک نسب، یہ سارے رشتے جو آپ کو بتائیں نسبی رشتے یعنی خونی رشتے سے، آپ بہن، بیٹی، بھتیجی، بھانجی، خالہ، پھوپھی سے رشتہ نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا ہوتا ہے رضائی، جس عورت نے آپ کو دودھ پلایا ہے، نہ آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں، نہ اس طرح آپ اس کی بچیوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا ایک نسب ہوتا ہے مسہرت، ساس کا، یعنی ساس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ آپ کی بیوی زندہ ہے تو آپ اپنی سالی سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ تو یہ سورہ نساء کے ابتدائی حصے کے اندر جو ہے یہ چند باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں، اللہ تعالیٰ یہ ہمارے نجات کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔